رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین جمعہ، ہمیں سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں توحید پر پیدا فرمایا، توحید والا بنایا اور قرآن و سنت کے صحیح سمجھ عطا فرمائی، اور بعدہ کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کا حق کیا ہے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، سیکریٹ کیا ہے، ساری چیزیں بیان کر دیا۔ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کے تعلق سے سب سے سیکریٹ بات یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کے حق بخوبی ادا کرے۔ اگر والدین کے حق میں کوتاہی نہ کرتا ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، ان کا حق ادا کر لے جاتا ہو، تو اس نے گویا دنیا کے تمام لوگوں کا حق ادا کر دیا، یا دنیا کے تمام لوگوں کے حقوق اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور شاید اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی اہمیت دی ہے اور بہت زیادہ تاکید کی ہے، یعنی ایسی تاکید کی گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان والے کا حق ادا کرنے کے بعد زمین والوں کے حق میں سب سے پہلے والدین کا حق ہے۔ اس کے بہت سے وجوہات ہیں، جس میں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آدمی ہم کو ایک مسلمان کو اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کا حق ادا کرنے والے ہوں، اور جو شخص اپنے والدین کے حق ادا کرنے میں کوتاہی برت دے، چوک جائے، فیل ہو جائے، وہ شخص دیگر رشتہ دار کا حق ادا کر لے جائے، ان سے کتنی محبت ہی کیوں نہ کرتا ہو، ناممکن ہے کہ وہ اور رشتہ داروں کو سیٹسفائی کر لے جائے۔ خوش تو بہت سارے لوگ ہو جائیں گے، لیکن خلوص و للہیت نہیں لا سکتا رشتوں میں۔ بہرحال یہ بات کی بات ہے، پچھلے خطبے میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کیا تھا کہ ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں اگر وہ مل جاتے ہیں تو ہم انہیں اف نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ جس طرح سے ہم اللہ کے حکم پر اف نہیں کہہ سکتے، اسی طرح ماں باپ کے حکم پر اف نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح سے اللہ راضی ہوگا تو جنت ملے گی، اسی طرح سے ماں باپ راضی ہوں گے تبھی جنت ملے گی، کیونکہ جب ماں باپ راضی ہوں گے تبھی اللہ راضی ہوگا۔ اللہ اور ماں باپ میں جو باتیں کامن ہیں، جو باتیں سیم ہیں، وہ دیکھیے کہ اللہ راضی ہوگا آپ کو جنت دے گا، اور ماں باپ راضی ہوں گے تبھی اللہ راضی ہوگا۔ اف نہ کہنے کی ایک وجہ اور ہے، جو میں آپ کو پہلے وہ عرض کر دوں، اس کے بعد کب ہم ان کی بات کا انکار کر سکتے ہیں یہ بھی میں اس پر بھی آؤں گا۔ یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو جھڑک بھی دیتے ہیں فطرتاً، ہم بھی تو انسانی فطرت میں سے ہیں، تو اس پر میں آؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے ایک مثال کے طور پر ہم ان کو سمجھ لیں کہ ماں باپ کو اف نہ کہنا، ماں باپ کو اف کہنا حرام کیوں کر دیا گیا ہے۔ دراصل ان کو اف اگر ان کے سامنے ہم نے ماتھا سکوڑ دیا، ان کے سامنے ناراضگی درج کر دی، ناراضگی ظاہر کر دی، اف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ ارے اس بات سے میرا بیٹا ناراض ہو گیا، یہ ہے اف کہنے کا مطلب۔ ماتھا سکوڑ دیا ہم نے، کچھ ایسے الفاظ بول دیے جس سے ان کو پتہ چل جائے کہ اس کو برا لگ گیا۔ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ میری کسی حرکت سے، میری کسی بات سے اس کو ناراضگی آئے۔
کیوں نہیں چاہیں گے؟ یہ ان کا دلی معاملہ ہے. وہ اپنے اولاد، اللہ نے ان کو اتنی رحمت اور اتنی محبت ان کے دلوں میں ڈال رکھی ہے. ہم ایک ادنا سا مثال لیں کہ اگر اچھا جب ان کے سامنے ہم اف کہنے لگیں گے تو ہم سے اپنی بات شیئر نہیں کریں گے، بچنا چاہیں گے. اس کو ہم مثال لیں ایک طرح سے. آپ کسی کے ہاں کوئی سامان مانگنے جائیں، سامان مانگیں کسی سے، وہ اگر آپ کو نہ دینا چاہتا ہو، مان لیجیے نہ دینا چاہتا ہو، یا اگر دیتا بھی ہو تو ناراضگی درج کر کے دیتا ہو، آپ کو پتہ لگے کہ اس کو خراب لگا میرا یہ چیز مانگنا، دوبارہ شاید آپ نہ جائیں اس کے پاس مانگنے. یا بہت ضرورت پہ اگر چلے بھی گئے تو تیسری بار تو ہرگز آپ نہیں جائیں گے. اگر وہ آپ کا دوست ٹھہرا جس کو آپ نے بڑا احسان کیا ہوگا، جس سے آپ نے بڑی محبت کیا ہوگا، تو اور زیادہ نہیں جائیں گے اس کے سامنے مانگنے سے، کیونکہ اس کو برا لگتا ہے آپ کا مانگنا. اس نے ناراضگی درج کر دی، کچھ ایسے الفاظ بول دیے دیتے وقت. دیا تو ایک ہوتا ہے نہ دے، اگر نہیں دیا تو آپ بالکل نہیں جائیں گے، اور اگر کبھی دے دیا تو ایک بار آپ اس سے مانگیں گے، اس کے بعد اس سے مانگنے سے کترائیں گے. اگر وہ قریبی رشتہ دار نکل جائے جس سے آپ نے مانگا اور اس نے ناراضگی درج کر دی، ناراضگی کے ساتھ دیا، نہیں دیا یا انکار کر دیا، تب تو آپ دوبارہ ہرگز نہیں مانگنے جائیں گے. یہ تو ماں باپ ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ احسان اگر کسی کے اوپر کیا ہوتا ہے تو وہ والدین ہوتے ہیں. اب اگر کوئی بات پر اولاد ناراضگی درج کر دے تو یہ کس دل سے پھر دوبارہ اپنی بات کو اپنی اولاد کے سامنے رکھیں گے؟ آپ فیصلہ کریے. میں نے ایک ادنا درجے کا کہ دوست اور یا کسی دوسرے رشتہ دار کی مثال دیا کہ اگر وہ ناراضگی آپ کے سامنے درج کر دے، آپ کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ دوبارہ اس سے کوئی چیز مانگنے جائیں، دوبارہ اپنی پرابلم اس سے شیئر کرنے جائیں، نہیں کریں گے آپ. یہ ایک بار کر دیا لیکن اس سے بچنا چاہیں گے آپ. جس ماں باپ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہو، جس کے لیے کھلتا ہے نا لوگوں کو کہ ارے میرا اتنا سگا رشتہ دار ہو کر کے اور مجھے جو ہے دھوکہ دے دیا، اس کے پاس سامان تھا نہیں دیا، انکار کر دیا، یا دیا بھی تو ناراضگی درج کر دی، دینا نہیں چاہتا ہے. دل کو تکلیف پہنچتی ہے، بہت زیادہ دھکا لگتا ہے. دوست ہے، سگا بھائی ہے یا جگری دوست ہے، اگر وہ اس طرح کی حرکت کر دے تو دل پہ ایک دھکا، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیں جس شخص کے لیے ماں باپ نے پوری زندگی وار دی، آپ یوں سمجھ لیں کہ جس کے لیے انہوں نے زندگی جیا ہو. جوانی تک آدمی اپنی زندگی جیتا ہے، لیکن اولاد کے ہونے کے بعد اپنی زندگی بھول جاتا ہے، اسی اولاد کی زندگی جیتا، اولاد کی خاطر جیتا ہے. سونا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا سب کچھ اولاد کی خاطر ہوتا ہے. اب اگر وہ اولاد اس کے سامنے ناراضگی درج کرنے لگے تو کون بے غیرت ماں باپ ہے جو ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کرے گا؟ پھر دوبارہ اپنی پرابلم رکھے گا، اپنی بات کہے گا، کترانا شروع کر دیں گے. اور جب وہ اپنی بات بچوں سے شیئر نہیں کریں گے تو احسان کس بات کا کریں گے آپ؟ اسی لیے اللہ رب العزت کا احسان مانیے. اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ میرا بندہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کیسے کر پائے گا. کیا ٹرک ہے، کیا سیکرٹ ہے؟ سیکرٹ یہی ہے میرے بھائی، اس بات کو مان لیا جائے کہ ان کے سامنے اف نہ کہا جائے، ان کے سامنے ناراضگی نہ درج کی جائے، ان کے سامنے ماتھا نہ سکوڑا جائے. اسی لیے اللہ رب العزت نے حرام کر دیا. یہ اللہ کا احسان مانگنی ہے. ہم کو بہت زیادہ ماتھا پچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اولاد کے سامنے ماں باپ کے سامنے کیسے رہیں، تب ان کے ساتھ احسان کر پائیں گے، تب ان کا حق ادا کر پائیں گے. ایک سیکرٹ پوائنٹ ہے، وہ کچھ بھی کہیں گے، بڑبڑائیں گے، بولیں گے، ڈانٹیں گے، آپ کی غلطی نہیں بھی ہوگی تب بھی ڈانٹیں گے. سننا ہوگا. کس حد تک سننا ہوگا؟ آپ ناراضگی نہیں درج کر سکتے ان کے سامنے. ان کے سامنے ادب و احترام سے رہنا ہے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا تھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا.
ان کے سامنے اف اس طرح سے الفاظ نہیں نکالنا ہے، ناراضگی درج نہیں کرنا ہے، اور انہیں خبردار جھڑکنا نہیں، کسی بات پہ جھڑکنا نہیں. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کے سامنے نرمی کے ساتھ بات کرنا، ادب و احترام کے ساتھ بات کرنا، نہ تو جھڑکنا ہے، نہ ہی اف کہنا ہے، نہ ناراضگی نہیں درج کرنی ہے، اور ادب و احترام کے ساتھ بات کرنا ہے. اگر وہ مزاج کے خلاف بات کر رہے ہوں، اگر وہ کتنا بھی گئی گزری بات بول رہے ہوں، اس کے باوجود ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. یہاں ادب و احترام کس حد تک کرنا ہے؟ اگر وہ شرک کرنے کا حکم دے، شرک کرنے کا، تو شرک تو نہیں کریں گے، وہاں بات نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے پہلے فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت کرنی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف اگر کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ نہیں مانیں گے ہم، لیکن ادب و احترام پھر بھی کریں گے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف اگر کوئی حکم دے دے تو وہاں نہیں ماننا، صرف نہیں ماننا بس. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ آزر کہا کرتے تھے میرے بیٹے میرے بتوں کو تو برا بھلا مت کہا، بلکہ بتوں کی عبادت کی دعوت دیتے تھے بیٹے کو، لیکن وہ شرک تھا، شرک کی مخالفت پھر بھی کرتے رہے، لیکن باپ کے سامنے ادب و احترام سے پیش آتے رہے. یہاں تک کہ جب باپ نے کہہ دیا اگر تو نہیں مانے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، گھر سے نکل جا، گھر سے نکل گئے. لیکن ادب احترام اس قدر کیا، کہا ابا جان میں گھر سے نکل رہا ہوں، آپ سلامت رہیں، میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا. اور ان کا اپنے باپ کے ساتھ ادب احترام کا مقام یہ تھا کہ جب تک ابراہیم علیہ السلام زندہ تھے اپنے باپ کے لیے دعا کرتے رہے، اس وقت تک دعا کرتے رہے جب تک اللہ نے انہیں منع نہ کر دیا. اور اللہ نے کب منع کیا؟ یہاں دیکھیے پوائنٹ کی بات، اللہ نے کب منع کیا؟ جب ان کے باپ مر گئے تب اللہ نے منع کر دیا کہ ابراہیم تمہارا باپ تو مر چکا، شرک کی حالت میں تمہارا باپ مر چکا، اب تم اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے اور کر بھی نہیں سکتے. جب تک آزر زندہ تھے تب تک ابراہیم کے باپ تھے، تب تک وہ حق رکھتے تھے کہ ابراہیم ان کے لیے دعا کرے. لیکن شرک پر جب موت ہو گئی تب تو مرنے کے بعد وہ باپ نہیں رہے، کیونکہ اب مرنے کے بعد رشتہ ایمان کا ہوتا ہے. ایمان اگر نہیں ہے تو کوئی رشتہ نہیں. آخرت کے میدان میں، قیامت کے میدان میں تو وہاں کفر و شرک دیکھا جائے گا، ایمان اور مومن اور کافر دیکھا جائے گا. وہاں اس رشتے کی بنیاد پر آپ سے وہاں کسی کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے چونکہ وہ دوسری دنیا میں پہنچ گئے. لیکن جب تک وہ زندہ تھے تب تک ابراہیم کے باپ تھے اور تب تک ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے. یہ ہے باپ کا ادب و احترام، یہ ہے مقام ایک باپ کا. جس باپ نے گھر سے باہر بے گھر کر دیا ہو، جو باپ ان کا جانی دشمن بن جائے، اس کے باوجود اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے. تو میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ والدین کے ساتھ ادب و احترام پھر بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، چہ جائے کہ وہ اول فول بکیں، برا بھلا کہیں، اور نہ ہی ان کے سامنے ناراضگی درج کرنی ہے. ہاں اگر وہ شرک کی بات کریں، شرک کرنے کا حکم دیتے ہوں تو وہاں نہیں ماننا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ فَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دے جس کا تمہیں علم نہیں تو تم ان کی بات نہ ماننا. لیکن اس کے بعد فرمایا ان کے ساتھ دنیا میں احترام کے ساتھ رہنا، ادب کے ساتھ رہنا، اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرنا، صرف اتنی بات نہیں ماننی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر والدین، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ
بڑھاپے میں جیسے آپ نے کہہ دیا ہے دوا کھائیے، نہیں کھا رہے، یہ چیز آپ کو نقصان کرے گا، ڈاکٹر نے منع کیا، نہیں مان رہے، ایسی صورت میں فطرتاً غصہ آ جاتا ہے. ہوتا ہے ایسے، کئی بار زندگی میں ہوا ہوگا، آپ نے سخت سست بھی کہہ دیا ہوگا، نکل جاتی ہے زبان سے. اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، احسان کرنا ہے. پہلے ہم اسی احسان لفظ کو اگر سمجھ جائیں تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. احسان کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ خلوص للہیت کے ساتھ ان کے ساتھ رہ کر کے ان کی خدمت کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں. والدین کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ خلوص للہیت کے ساتھ ان کے ساتھ رہ کر کے احسان کرنا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو ڈانٹ تو دیتے ہیں لیکن اس میں ان کی بے عزتی اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے، اخلاص کی نیت ہوتی ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ بات کو مان جائیں، یہ وہ عمل نہ کریں جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہونے والا ہے. بہت سارے لوگ قیامت کے میدان میں آئیں گے. ایک شخص ہوگا جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. ایک آدمی آئے گا، اللہ کے رسول اس نے میرا فلاں حق مارا تھا، میرا حق دلایا جائے، یہ جنت میں جا رہا ہے. اللہ فرمائے گا معاف کر دو اس کو. اللہ فرمائے گا فلاں تم اپنے پیچھے دیکھو، ایک محل اس کو دکھایا جائے گا. وہ دیکھے گا اللہ یہ محل کس کا ہے؟ کہا فرمایا جائے گا کہ یہ محل تمہارا ہے اگر تم اس کی قیمت دے دو. کہا کیا قیمت ہے اللہ؟ کہا اس بندے کو معاف کر دو. اس طرح سے بھی اللہ معاف کروا دے گا. کیونکہ بہت سارے گناہ ہم ایسے کر جاتے ہیں، بہت سارے کام ایسے کر جاتے ہیں جہاں ہماری نیت نہیں ہوتی لیکن اس کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو چکا ہے. ہماری نیت نہیں تھی فلاں آدمی کو نقصان کرنے کی لیکن ہماری وجہ سے اس کا نقصان ہوا ہے. تو اللہ قیامت کے میدان میں دونوں کو برابر فیصلہ کرے گا. جس کی نیت نہیں تھی اس کو بھی اس کا فیصلہ مل جائے گا اور جس کا نقصان ہوا اس کو بھی کچھ ملنا چاہیے نا، تو اس کو اللہ اپنی طرف سے دے گا. لیکن جس کی نیت نہیں تھی نقصان کرنے کی نا، اس کا اللہ کوئی چیز بگڑنے نہیں دے گا. اس طرح کہے گا میرے بندے تیرے لیے وہ انعام ہے. کیا ہے اس کا؟ کیا کرنا پڑا؟ اے اللہ میرے بندے اس نے تیرا نقصان کیا تھا، تیرا حق مار دیا تھا، اب آج تو اسے معاف کر دے، وہی تیرے لیے ہے، میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں. تو اسی طرح سے والدین کے ساتھ اگر ہم نیتاً خالص رہے، ان کے ساتھ احسان کی نیت ہے، تو اگر غصے میں اول فول نکل بھی جائے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ معاف کرنے والا ہے. احسان کہتے کہ اس کو ہم ایک حدیث سے بھی سمجھ لیں تاکہ اور کلیئر ہو جائے بات. وہ حدیث جبرائیل جو بہت مشہور ہے، پوری حدیث لمبی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، دو زانو ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں. اس میں ایک سوال یہ ہے، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں من احسان. تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ فإنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. احسان یہ ہے، آپ نے فرمایا احسان یہ ہے تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر ایسا نہ ہو تو تم یہ سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر تم ایسی کیفیت نہ پیدا ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم تمہاری کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. آپ سے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے بتایا یہ اسلام ہے. ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو ایمان یہ ان چیزوں پر ایمان لے آئے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس بات پر ایمان لے آئے. اور احسان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے. جبرائیل علیہ السلام نے احسان کیا ہے یہ جب پوچھا تو آپ نے فرمایا اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یعنی احسان کہتے ہیں، احسان کے ساتھ عبادت کرنے کو کہتے ہیں کہ اللہ کی قربت کو محسوس کرتے ہوئے آدمی عبادت کرے. احسان کا مطلب ہے کہ
کسی چیز کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس کی قربت میں جائے، انتہائی قربت کو احسان کہتے ہیں۔ اللہ کو دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یا اگر یہ نہ ہو سکے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے ساتھ انتہائی قربت میں آ کر کے نماز پڑھنا، عبادت کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اور والدین کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، والدین کے ساتھ بھی احسان کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح سے اللہ رب العزت کی حسن اخلاص کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ اس کی قربت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو سامنے محسوس کرتے ہوئے اس کی عبادت کی جائے، اسی طرح سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ان کے ساتھ ان کی قربت اختیار کی جائے۔ اسی لیے بغیر قربت کے، ایک بار میں پھر سے دہراتا ہوں، اس پچھلے خطبے میں بھی کہا تھا کہ بغیر قربت کے احسان کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ رہنا۔ اس لیے بغیر قربت کے نہ تو اللہ کی عبادت ممکن ہے، بغیر احسان کے نہ تو اللہ کی عبادت ممکن ہے، اسی طرح سے بغیر احسان کے، بغیر قربت کے والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہمارا ہے وہ تعلق قربت کا ہونا چاہیے۔ ماں باپ کے ساتھ احسان، وہاں بھی احسان کا لفظ ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان تبھی ممکن ہے جب ان کی قربت میں رہ کر کے خلوص للہیت کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ جب یہ چیز رہے گی تو اگر زبان سے اول فول کسی وقت نکل گیا تو اللہ رب العزت ہماری نیتوں پر فیصلہ کرتا ہے، صرف ظاہری باتوں پر، ظاہر کام پر فیصلہ نہیں ہوتا، نیتوں پر فیصلہ ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ عالم، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اگر جس کے ماں باپ زندہ ہیں تو وہ تو ابھی سوچ سکتے ہیں کہ چلیے ابھی زندگی باقی ہم کر لیں گے۔ جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں وہ کیا کریں؟ جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں وہ کیا کریں؟ ان کے لیے بھی ایک آپشن ہے حسن سلوک کرنے کا، ان کے ساتھ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ عبداللہ بن دینار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک اعرابی ملا، دیہاتی، اس کو یہ پہچان گئے، اس کو بلایا، اپنے سواری پہ اس کو سوار کر لیا، اپنی پگڑی اٹھا کر کے اس کے سر پر رکھ دیا اور بہت کچھ دیا اس کو۔ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ تو دیہاتی کو آپ نے اتنا سارا کچھ دے دیا، تھوڑا سا بھی دے دیتے وہ تب بھی وہ دیہاتی مان جاتا، اتنا سب دینے کی کیا ضرورت تھی اس دیہاتی کو؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے، اس کا باپ میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا، اس وجہ سے میں نے اپنے باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہا، اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، نیکی کیا۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد اگر کوئی ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ تو یہ یعنی ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ، سوچئے دوست ہے، اور وہ بھی دوست نہیں ملا تھا ان کو، دوست کا بیٹا ملا تھا، یعنی دوست اگر نہ ملے، اس کا بیٹا مل جائے، اس کی بیٹی مل جائے، تو اس کے ساتھ بھی اگر آپ احسان کرتے ہیں تو یہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے برابر اس کا اجر ملتا ہے۔ ایک شخص ہے، اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، میں کیا کروں؟ کہا جاؤ اپنی ماں کے ساتھ ماں کی خدمت کرو۔ کہا ماں تو زندہ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا خالہ ہیں؟ کہاں خالہ ہیں؟ کہا جاؤ خالہ کی خدمت کرو، خالہ کی خدمت کر لو، ماں زندہ نہیں ہے، خالہ کی خدمت کر لو۔ آپ سوچئے بھلا والدین کے ہاں مقام دیکھیے کہ ان کو ان کی غیر موجودگی میں ان سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے، اور لان تان کرنا، گالی گلوچ کرنا تو بہت دور کی بات ہو گئی، خود کرنا یہ تو خود آدمی لعنت کا شکار بنتا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا آدمی بھی ماں باپ کو لعنت ملامت نہ کرنے پائے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ کو گالی تو نہیں دیتے،
لیکن دوسروں سے دلوا دیتے ہیں. دوسروں سے دلوانا خود دینے کے برابر ہے. ان کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی وجہ سے, بیٹے کی وجہ سے کوئی تھرڈ پرسن بھی ان کو گالی نہ دے سکے. اور صحیح بخاری اور مسلم اٹھا کے دیکھیں, آپ نے فرمایا ان اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ. قیل یا رسول اللہ من یلعن الرجل والدیہ؟ قال یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ. بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی شخص اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو, کوئی ڈائریکٹ اپنے ماں باپ کو گالی اگر نہ بھی دیتا ہو تو کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دے اور پلٹ کر کے اس کے باپ کو گالی دے تو گویا اس نے اپنے باپ کو گالی دی. اس کو خوب غور سے سنیے کیونکہ یہ عام ہے یہ باتیں. ماں بہن اور ماں باپ کی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور ادھر سے بھی ریپلائی میں بھی ماں باپ کی گالیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے برابر ہے. کوئی کسی کی ماں کو گالی دے اور پلٹ کر کے وہ اس کی ماں کو گالی دینے لگے تو گویا اس نے اپنی ماں کو گالی دی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باقاعدہ ایسے شخص کو بد دعا کی ہے کہ اے اللہ, جو شخص اپنے بوڑھے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے, جہنم میں چلا جائے, تو اے اللہ یہ وہ شخص تیری رحمت سے دور ہو جائے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے نبی آپ آمین کہیے اس دعا پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا آمین, اللہ تو اس کو قبول کر لے. یہ مقام ہے والدین کا. تو میرے بھائیوں, صرف اتنی سی بات عرض کرنی تھی, وقت چلا گیا, کہ والدین کچھ بھی کہیں کچھ بھی بولیں ان کو اف نہیں کہہ سکتے, ان کے ساتھ ناراضگی درج نہیں کر سکتے. ہاں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ہم ان کو مانیں گے تو نہیں, لیکن ایسے حال میں بھی ان کا ادب و احترام کرنا ہوگا. یہ حکم ہے, یہ فرض ہے, یہ فرض ہے, یہی حکم دیا اللہ رب العزت نے. اور ان کو گالی گلوچ تو دور, دوسرے کے ماں باپ کو بھی ہمیں گالی گلوچ نہیں کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر کے وہ ہمارے ماں باپ کو گالی دینے لگے. اور ایک ڈیوٹی اور ہے ہر ایمان والے کی, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ایک ڈیوٹی اور اللہ رب العزت نے دے دی ہے کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو, ان کے لیے دعا کرتے رہو اے اللہ تو ان پر ویسا ہی بھی رحم کر جس طرح سے انہوں نے بچپنے میں ہمیں پالا پوسا. یہ ہماری ڈیوٹی ہے, چاہے ہمارے ماں باپ زندہ ہوں یا ہمارے ماں باپ انتقال کر چکے ہوں. یہ ہماری ڈیوٹی اللہ رب العزت نے لگا دی ہے. اس دعا کا فائدہ یہ ہے, اب اگر کوئی آدمی کوئی ٹرائی کر کے دیکھ لے, کسی کو لگتا ہو کہ وہ اس کے ماں باپ اس سے خوش نہیں ہیں, ماں باپ کو راضی نہیں کر پا رہا ہے, بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں, پرابلم ہوتی ہے خاص طور سے آج کے دور میں اور ہمارے معاشرے میں. وہ یہ دعا کا ورد کرنے لگے, دعا پڑھنا شروع کر دیں, نماز پڑھے دعا پڑھنا شروع کر دیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ چھوٹی سی دعا ہے, بہت بڑی دعا نہیں ہے, ایک جملے کی. اے اللہ تو ان پر ویسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں ہمیں پالا پوسا. بس وہ حیران ہو جائے گا کہ اس کے رشتے استوار ہونے لگیں گے اس کے والدین سے. یہ میں چیلنج کرتا ہوں, آپ کر کے دیکھیں. اور اگر والدین زندہ نہیں ہیں تب تو اور زیادہ ضروری ہے یہ دعا کرنا, اے اللہ تو ان پر رحم کر. اور اس دعا کا ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے, اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں, ہم ان سے اچھے تعلق نہیں بنا پاتے, ان کی باتیں ہمیں برداشت نہیں ہوتی, تو اس دعا میں اللہ رب العزت نے جو میسج دیا نا وہ ہمیں یاد دلایا ہے کہ میرے بندے یہ تیرے وہی والدین ہیں جنہوں نے تجھے بچپنے میں پالا پوسا ہے, جن کے اوپر تو نے پیشاب پخانے کیے ہیں, اور یہ ہنستے تھے, ہنس کر کے تیرے سارے تکلیفوں کو انہوں نے جھیلا ہے. یہ سائیکولوجیکلی ہمیں یاد دلایا جاتا ہے. اب آج اگر یہ کچھ کہتے ہیں تو تجھے برا کیوں لگتا ہے؟ نہیں لگنا چاہیے. یہ اگر ہم اس کا مطلب سامنے رکھیں گے تو بڑے جلدی ہم ان کے سامنے نرم ہو جائیں گے. اور اللہ رب العزت, چونکہ ہم اللہ سے دہائی لگا رہے ہیں, اللہ کو پکار رہے ہیں, تو اللہ ہماری مدد کرے گا. اور ماں باپ کے ساتھ رحمت کا ایک اولاد کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ اولاد ماں باپ سے سیٹسفائی ہو جائے یا ماں باپ اولاد سے سیٹسفائی ہو جائے, دونوں ایک ہو جائیں, دونوں ایک دوسرے کو راضی کر لے جائیں. یہ سب سے بڑی سعادت کی چیز ہے.
اور ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت بھی ہے. رضا الرب تبارک و تعالیٰ فی رضا الوالدین, جس سے اللہ تبھی راضی ہوگا جب والدین راضی ہوں گے. جنت تبھی ملے گی جب والدین, اسی لیے تو فرمائے گا باپ جنت کا دروازہ ہے, یعنی باپ راضی ہوگا تبھی جنت ملے گی. باپ ناراض ہے, پڑھے رہو نماز. بہرحال اللہ رب العزت, وقت زیادہ ہو گیا, اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہی مالکی ہمیں حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی مالکی ہم جب تک زندہ رہیں, اللہ جب تک ہماری سانسیں چلے, اللہ ہمیں ہمارے لیے ہماری زبان پر یہ دعا جاری رہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ہمیں اپنے والدین کے حق میں دعا کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا دے, انہیں احترام کرنے والا بنا دے. اللہ ہمارے جتنے تعلقات ہیں سارے تعلقات کو بہتر بنا دے. ہم حقوق اللہ بھی ادا کرنے والے بن جائے اور حقوق العباد بھی اچھی طرح ادا کرنے والے بن جائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.